اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، شب جمعہ کی آج یہ مجلس ہے کہ ایسائی جماعت جنیوا، اور یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے مرحومہ امینہ بائی رحمۃ اللہ کی۔ مرحومہ امینہ بائی رحمۃ اللہ کی یہ ایصال ثواب کی مجلس کے عیسائی جماعت جنیوا شب جمعہ بھی ہے، اسی لیے میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی۔ بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے کہ کون ہے جو مستر کی آواز کو سنتا ہے، بے شک پروردگار۔ کون ہے جو مستر کی آواز، اور مستر جو ہے وہ ہر دور کا امام ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمارے زمانے کے امام حجت خدا فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ محمد فرجہ کی طرف اشارہ کر رہی کہ آج کے دور کا مستر جو ہے وہ میرا امام زمانہ ہے۔ ابھی 15 شعبان کو میرے مولا کی ولادت ہوئی، ولادت باسعادت تھی۔ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے زمانے کا امام کا وجود، ان کا ایگزسٹنس جو ہے، اٹس اے بگ بلیسنگ فار اس، اٹس اے بگ 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 بلیسنگ۔ اتنا بڑا دن تھا کہ میرا امام دنیا میں آیا، کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، اللہ کی آخری حجت، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، اللہ کی برکت ہے۔ وہ امام کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے انشاءاللہ، یوم ندوہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندوہ کل اناس بامامہ، ہم اپنے ہر دور کے امام کے ساتھ تم کو بلائیں گے۔ اللہ ویری کلیئر میسیج دے رہا قرآن میں۔ تو وہ امام کی ولادت ہوئی، اور آپ نے دعائے ندبہ پڑھی ہوگی، اس میں یہ جملہ بولا ہوگا کہ الا متا حاروفی کا یا مولا، الا متا حاروفی کا یا مولا۔ یہ وہ کلمات ہیں دوستو کہ جو ایک تڑپ ہے، ایک بے چینی ہے ہر شیعہ کی کہ مولا آپ کب آئیں گے۔ کل کی صبح آپ پھر پڑھیں گے دعائے ندبہ انشاءاللہ فرائیڈے، اور یہ لائن پہ جب پہنچنا الا متا حاروفی کا یا مولا، اس کو مسلسل پڑھو، جتنا پڑھ سکتے، منیمم 18 مرتبہ پڑھو۔ اپنی وہ طرب بتاؤ، اپنی وہ بے چینی بتاؤ، اپنا وہ کرب بتاؤ کہ تم کتنے بے چین ہو فرزند مظلوم بی بی زہرا کی زیارت کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ان گناہگار آنکھوں سے میرے امام کی زیارت کرا دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو اللہ کی حجت ہے، ہم سب کا سرپرست ہے، ہم سب کے اوپر مہربان ہے، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والے کا نام امام مہدی ہے، یاد رکھو۔ ہمارے پیرنٹ سے زیادہ اگر ہم کو کوئی چاہتا ہے تو وہ میرا امام ہے، 13 معصومین کا وارث ہے۔ اور میں نے اس لیے اس سے پڑھا کہ شب جمعہ دعا کرنا کہ امام کا ظہور بھی ہو جائے، اور اس سے پہلے، ظہور سے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ آج کی رات میرے مولا کو تو سلامت رکھنا۔ سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا۔ نماز 2 رکعت نماز ہر روز پڑھو، ایوری ڈے۔ میں جنیوا والوں کو بول رہا، پیٹربرو والوں کو بول رہا کہ سلامتی ہے امام کی نماز، ضرور اس سے تمہارا ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے، امام سے تمہارا ایک رشتہ بلڈ ہوتا، اس لیے کہ تم روز جیسے فجر کی نماز پڑھتے اسی انداز سے 2 رکعت نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، سلامتی ہے امام زمانہ قربتاً اللہ۔ یہ اتنا ایک رشتہ تمہارا بلٹ ہوگا، رشتہ بنے گا تمہارے سے، ورنہ ہمارا اور امام کا کیا رشتہ ہے؟ ہم کتنی دفعہ پکارتے ہیں امام کو، ہم کتنی دفعہ آواز دیتے ہیں امام کو دن بھر میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اپنے امام کو یاد کرو، ہر روز، ہر لمحہ، ہر لمحہ۔ صبح اٹھو تو امام کو سلام کر کے اٹھو،
when you get up in the morning, بستر سے اٹھ کے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یا فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ، سوری، یہ لازم ہے آپ کو جتنی دفعہ آپ بولیں گے رات میں سونے سے پہلے اور صبح میں اٹھ کے، اور خود بھی سلام کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا کہ میرے امام کو ہم کو سلام کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ رات ولادت کے بعد یہ پہلی شب جمعہ آئی ہے، اس شب جمعہ میں کثرت سے دعا کرو، اور اپنے لیے دعا کر کے اپنے مرحومین کے لیے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے امینہ بائی کی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اللہ اس مرحومہ کی امام کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ مرحومین کے لیے دعا کرو، شب جمعہ رکھی گئی اللہ نے صرف اور صرف مرحومین کی صرف دعا کرنا، اس لیے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ انسان مر جائے، اللہ سے مغفرت کرے، اللہ رحم کرے اور مغفرت کرے ان تمام مومنین اور مومنات پہ جو دنیا سے چلے گئے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ جا کر یہ کوشش کریں کہ آج کی رات دعا کریں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی، ایسی دعا کرو کہ آج کی رات اللہ نے بنائی ہے مرحومین کے لیے، یہ رات ہمارے لیے بھی ہے لیکن یہ رات زیادہ مرحومین کے لیے رات۔ شب جمعہ صرف اور صرف مرحومین کی رات ہے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک تم جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ کرو، جتنا تم کرو گے تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے رشتہ دار، ان کے لیے۔ ابھی 14 شعبان کو سب قبرستان گئے ہوں گے، سیمیٹری گئے ہوں گے۔ ہم بولتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے، عید کی رات ہے، بے شک عید کی رات، لیکن وہ ایک رات عید کی نہیں تھی ابھی جو گئی ہے 14 شعبان۔ ہر دن تم عید کر سکتے، آج کی رات شب جمعہ ہے نا، تم اپنے ماں باپ کے لیے عید کر سکتے۔ ہم عید کیسے کریں گے؟ ان کو کیا چاہیے؟ ہم عید ان کے لیے کیسے کریں گے؟ ان کے لیے جو عید ہوگی وہ when you send something، وہ ان کی عید ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد جب گریو بند ہو جاتی ان کا ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا، کمپلیٹ کوئی ریلیشن شپ ہماری نہیں رہتی ظاہری طور پہ، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے۔ پھر بول رہا ہوں، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے، گریو بند ہو گئی۔ لیکن دیکھ کر سکتے، وہ بعد میں ہم کو دیکھ سکتے، وہ دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیسے؟ جب تم کوئی گفٹ بھیجتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، جیسے آج یہ امینہ بائی کی ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی، اسی طرح تم جب ایصال ثواب ان کو آپ بھیجیں گے، جب آپ ایک صلوات پڑھیں گے، جب آپ الحم کا سورہ پڑھیں گے، جب آپ سورہ خل پڑھیں گے، یا اب اس کے بعد یہ مجلس کرا کے، جو بھی مجلس ان کی اولاد کرا رہی، یہ مجلس کرا کے، یہ مجلس کا ایصال ثواب جب آپ ان کو بھیجیں گے تو when she will get، کیسا گیٹ کرتا۔ اب اس میں کئی روایتیں ہیں کہ کس طرح سے فرشتے لے کے جا کے اللہ کے حکم سے ان کو دیتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ہمیشہ اللہ اپنی رحمت کو نازل کرنے میں جلدی کرتا، عذاب کو نازل کرنے میں جلدی نہیں۔ کتنا مرسیفل ہے وہ کبھی بھی اپنی بلیسنگ کو نازل کرنے میں، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے میں اپنے اس بندے کے اوپر رحمت کو نازل کروں، زندہ کے لیے بھی مردہ کے لیے بھی، کیسے میں رحمت کو نازل کروں۔ اب دیکھو کتنا کریم ہے، کتنا وہ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، اگر اللہ کریم نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ یا کریم ہو کی اس تسبیح پڑھو، یا غفور الرحیم۔ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا یہ جملے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس کے بعد یا ارحم الراحمین، کتنی مرتبہ اللہ نے کہا قرآن میں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ مرسی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اس کی مرسی ہے جو آج ہم زندہ ہیں، اس کا کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں، اس کی بلیسنگ ہے جو آج ہم زندہ ہیں، اس کی رحمت ہے جو آج ہم زندہ ہیں۔ ورنہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کووڈ ہمارے پاس نہیں آ سکتا؟ ہر آدمی کے پاس آ سکتا، وہ بول کے تھوڑی آئے گا، تمہارے گھر میں انٹر ہو سکتا۔ لیکن اگر تم آج پروٹیکٹڈ ہو، اس سے بچے ہوئے تو کرم امام زمانہ
کرم شہزادی کونین 14 معصومین کی ایک رحمت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پروٹیکٹ کر لیا, جس کی وجہ سے ہم بچ گئے. ورنہ یہ کووڈ تو ہمارے پاس بھی آ سکتا تھا. اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے پروردگار. اس کے لیے always recite this tasbih, یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا. آپ 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو, 300 مرتبہ, 400 مرتبہ, minimum 18 times پڑھو, minimum 18 times. What you say? یا عزیز و یا غفار, یا before you sleep and when you get up in the morning for Fajr prayer. Just say یا, کتنی دیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی تم بول سکتے. While driving the car, you can recite this tasbih, یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا غفار. اتنی پیاری تسبیح ہے دوستو کہ ایک عجیب بلیسنگ ہے یہ اللہ کی. یا عزیز و یا غفار. پھر یا بولو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. یہ وہ کرم ہے پروردگار کا کہ جتنی کثرت کے ساتھ. اور اللہ کیا بولتا کہ جب تم میری تسبیح کرو گے تو میں تمہاری تسبیح کروں گا, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا ذکر. آپ سوچو, ہم خالق کائنات کا ذکر کرنا تو واجب ہے, لیکن وہ کتنا کریم ہے, وہ بولتا تم میرا ذکر کر رہے ہیں نا, میں بھی تمہارا ذکر کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا کرم ہے. دوستو آج کی رات صرف دعا کرو, مرسی کی دعا کرو کہ اللہ تم معاف کر دے, میرے ماں کو معاف کر دے, میرے باپ کو معاف کر دے, میرے بھائی بہن کو معاف کر دے, میرے رشتہ داروں کو معاف کر دے. تو جب تم ان کے لیے اپنے لیے معافی مانگتے, when you say sorry کہ اللہ پلیز. اور آج کی رات آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی, دعائے کمیل میں ایک جملہ بولا, اینڈ آف دی دعائے کمیل میں you say کہ یا سری الرضا, یا سری الرضا, کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے, تو سب سے جلدی راضی. بے شک بے شک بے شک بے شک اس سے بڑا جلدی کوئی راضی نہ ہوتا. آپ گناہ کرتے, اس کے فوراً بعد آپ کہتے اللہ ہم سو سوری, میں نے یہ غلطی کی ہے, I'm so sorry. آپ نے یہ کہا کہ I'm so sorry, اس نے معاف کیا. آپ یہ سوچو کہ جب آج کمیل میں, دعائے کمیل میں when you say یا سری الرضا کہ تو راضی ہونے والا ہے, اس کے بعد آپ بول رہے ہیں I'm sorry اللہ, تو فوراً یہ بھی ایکسپیکٹ کرو. جب آپ اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, پلیز میرے جملے غور سے سنو, when you are expecting from your اللہ کہ وہ راضی ہو جائے گا تم سے, when you are expecting from your اللہ کہ وہ تم کو معاف کرے گا, forgive کرے گا, same چیز اللہ is expecting from us. He is also expecting from us کہ تم نے کتنے لوگوں کو معاف کیا. یہ سب سے بڑی بیماری ہے, یہ سب سے بڑی بیماری ہے. شیطان کبھی تم کو معاف کرنے نہیں دیتا. کتنے بھائیوں سے ہم ناراض ہیں, کتنی بہنوں سے ہم ناراض ہیں, کتنے مومنین سے ہم ناراض ہیں. We don't want to talk to them. اس لیے میرا سٹیٹس ہے جنیوا میں, پیٹربرو میں, UK میں, میرا ایک سٹیٹس ہے. I don't want to forgive him. اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو how can you expect from Allah? How can you expect from Allah کہ اللہ تم کو forgive کرے گا؟ مومن کی کوالٹی بتائی گئی, مومن کی صفت بتائی گئی کہ تم لوگوں کو معاف کرنا. جتنا تم معافی کرو گے, معاف کرو گے, اتنا تمہارے گریڈز بلند ہوں گے. مرنے کے بعد تم کو احساس ہوگا آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, you are strong, تمہارے پاس پاور ہے, پیسہ ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, بزنس ہے, you are very strong. جب تم چلتے ہو, ایک ایک پیر جب زمین پہ اٹھاتے ہو تو غرور اور تکبر کے ساتھ اٹھاتے ہو. یاد رکھو جب تم پیر زمین پہ اٹھاتے ہو, اس لیے کہ جب غرور آ جاتا, جب تکبر آ جاتا تو پیر اٹھاتے تو بڑا سٹائل کے ساتھ اٹھاتے. اس وقت زمین نیچے سے پکار کے کہتی ہے کہ آج تم اتنے غرور کے ساتھ میرے سینے پہ چل رہے, tomorrow you are going to come, tomorrow you are going to come, I'm going to show you, I'm going to show you. کل تم کو نیچے جانا ہے. اس وقت یہی زمین پکار کے کہے گی کہ تم میرے سینے پہ بڑا غرور کے ساتھ چلتا تھا نا, میرے سینے پہ بڑے غرور کے ساتھ چلتا تھا نا, آج تو میرے دامن میں آیا. یہ یاد رکھو, سب کے ساتھ ہونے والا ہے. unless we change ourselves. دوستو میری خواہش ہے, آج یہ امینہ بھائی کی ایصال ثواب کی مجلس تھرسڈے نائٹ کی مجلس ہے.
اللہ ان کی اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. یہ ایصال ثواب کے مجلس میں آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. What I'm saying, just listen properly. کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ جانے کے بعد آپ سوچ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. Do you know anything about کہ انڈر گراؤنڈ ہونے والا کیا ہے؟ جسٹ امیجن کرو, امیجن کرو. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جسٹ امیجن کرو کہ بالکل اکیلا میرا بڑا گھر ہے, زمین کے اوپر میرا بہت بڑا گھر ہے, سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہاؤس ہے, کارپیٹڈ ہاؤس ہے, بگ بیڈ روم ہے, ہیوج بیڈ ہے, کنگ سائز بیڈ ہے, بیوٹیفل ایٹماسفیئر ہے, ماڈریٹ ٹیمپریچر ہے, اینڈ آئی ایم آل الون. اور بڑے آرام کے ساتھ میں سو رہا ہوں. آج کی رات میرا بیوٹیفل پلو ہے, ویری سافٹ پلو, سافٹ بیڈ, بڑے آرام کے ساتھ سو گیا. بٹ از اٹ اینی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ کل کی رات بھی تم ایسی سو گے اپنے اسی بستر کے اوپر, اسی بیڈ کے اوپر؟ کوئی گارنٹی ہے؟ از دیر اینی گارنٹی؟ 0.1% گارنٹی نہیں ہے کہ میں کل اسی بیڈ پہ سوں گا. اسی لیے کہا when you go to your bed just say thank you to your Allah, کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہیلتھی میں اپنے بیڈ پہ پھر آ گیا, صحت کے ساتھ میں اپنے بیڈ پہ آ گیا, صحت کے ساتھ. نہیں آ سکتا تھا, کچھ بھی ہو سکتا تھا مجھے. آج میں سو رہا ہیلتھی ہوں, کل بخار آ جائے, خدا نہ خاصہ کوئی اور بیماری آ جائے, کچھ نہیں, ملک الموت آ جائے, اب وہ لے کے چلا جائے گا. اور آج تم اپنے بیڈ پہ سو رہے, کل تم کہاں سو گے؟ 6 فیٹ کے اندر اپنی گریو میں سو گے. اور گریو کیسی ہے؟ اتنی نیرو کہ دیوار یہاں ہے, یہاں دیوار ہے. جب آپ کو رائٹ سائڈ پہ لٹاتے ہیں ٹورڈز قبلہ, باڈی کو ایسا ٹرن کرتے ہیں, ٹرن کر کے ایسا دیوار یہاں آ جاتی, چھت یہاں آتی. آج چھت کتنی اونچی ہے, کتنی وائڈ روم ہے, براڈ روم ہے, کتنے آرام کے ساتھ, اور وہاں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہاں دیوار ہے, یہاں دیوار ہے, اور پیچھے ٹرن بھی نہیں کر سکتے. نہ بیڈ ہے, نہ پلو ہے, کچھ نہیں ہے. زمین کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں. یہاں میرے مولا علی علیہ السلام کے, اور گریو ٹوٹلی بند ہو گئی, اندھیرا ہے, وحشت ہے. یہاں میرے مولا کی ایک چھوٹی سی حدیث, ایک جملہ مولا کی سیئنگ ہے کہ تم اس لمحے سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو جب تم کو تمہارا بیٹا لٹائے گا, یور اون سن تم کو نیچے لٹائے گا اور ایسا ٹرن کرے گا, اپنے بیک کو بتائے گا, اوپر آ جائے گا. تم نیچے سے پکارو گے, او مائی سن ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون. تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی. یہ وقت آنے والا ہے سب کے اوپر. اس کے بعد اب یہ بھی میرے مولا علیہ السلام کی سین ہے, میرے مولا کی سین ہے کہ جب گریو بند ہوتی ہے تو کیا ہے, ہم آ کے کیا کرتے, 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھتے. واٹ از وحشت, واٹ از فیئر, وہ خوف, سب کے لیے یہ نماز 2 رکعت نماز پڑھتے ہو. یہ نماز ویری ویری ریکمینڈڈ نماز. نماز کے ساتھ ایک کام اور کرنا, صدقہ دینا بہترین عمل ہے اپنے محرم کی. آج جمعرات ہے نا, جنیوا میں تھرسڈے نائٹ ہے نا, بہترین عمل اگر تم اپنے چاہتے کہ تمہاری ماں, بھائی, بہن, رشتہ دار سب کو پہنچے. امینہ بھائی کی فیملی کو بول رہا ہوں, اور جو مجھے سن رہا کیسائی جماعت جنیوا سے میری یہ مجلس, کہ بہترین تم جنیوا میں بیٹھے ہوئے ہو. جنیوا میں کوئی پوار آدمی نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, کوئی یتیم نہیں ہے, کوئی بیوہ نہیں, سب ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ بیماریوں سے بچو, if you really want to protect yourself from big disease, دیکھیے بخار تو آئے گا, لیکن اس کے علاوہ میجر ڈیزیز سے اگر بچنا چاہتے, if you really want to protect yourself, if you really want to save yourself from all this major disease, تو آپ کیا کرنا,
मेजर डिजीज से बोल रहा हूं, मेजर डिजीज से बचोगे, रिस्क का दरवाजा खुलेगा, रिस्क का दरवाजा खुलेगा, बीमारियों से बचोगे, परेशानियों से बचोगे, स्ट्रेस से बचोगे, तुम्हारे हालात खुल जाएंगे। ऐसे एक काम ये करो, प्लीज प्लीज बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मेरे मौला ने मुझे बहुत दिया, अल्लाह का शुक्र 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 है अल्लाह का, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप ये चाहते, मैं अमीना बाई की फैमिली को बोल रहा हूं, जो जो मुझे KSI जमात जनीवा से सुन रहा, कि तुम अगर 1 महीने का प्रोटेक्शन चाहते हो, 1 मंथ, एवरी मंथ तुमको ये रिन्यू करना है। इफ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस डिजीज, ऑल दिस प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम आएंगे, सॉल्व भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुम वॉक थ्रू होगा, वॉक थ्रू कभी भी नहीं होता, याद रखो। वॉक थ्रू इसलिए नहीं होता कि अगर वॉक थ्रू हो जाओगे तो तुम फिरौन बन जाओगे। बीमारी आएगी, लेकिन आएगी भी तो अल्लाह ही वापस कर तुमको सेहत दे देगा। परेशानी आएगी, लेकिन मेरा मौला तुमको बचा लेगा। परेशानी आना, हर 40 दिन में कोई ना कोई परेशानी आना। ये मत समझो कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। नो, रिलैक्स रहोगे तो तुम फिरौन बनोगे। ठोकर भी लगी तो वो मोमिन के लिए कफारा है, इतना स्क्रैच भी होगा तो मोमिन के लिए कफारा। तो अगर आप बचना चाहते मेजर डिजीज से, आप चाहते कि जनीवा में आपका रिस्क चलता रहे, आप चाहते कि जनीवा, मिसाल दे रहा जनीवा पूरी एंटायर कम्युनिटी के लिए बोल रहा, जो जो सुन रहा मुझे KSI जमात जनीवा से, अगर आप ये चाहते हैं कि आप परेशानियों से बचे रहो, स्ट्रेस से बचे रहो, जो मेजर ऑफ मदर ऑफ ऑल डिजीज बोलते हैं, मदर ऑफ ऑल डिजीज जो है वो स्ट्रेस है। अगर तुम उससे बचना चाहते कि कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ आए लेकिन फौरन दूर हो जाए, उसके लिए एक काम ये करो, और सारे मरहूमीन को इसका सवाब पहुंचे, तुम्हारी मां को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को सवाब पहुंचे। तो क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू, बेहतरीन अमल बता रहा है। जनीवा में, मैं जनीवा वालों के लिए बोल रहा, जो अपने अपनी जो सुन रहा, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, UK में जहां भी सुन रहा मुझे, वो अपने हिसाब से करें। मैं 10 यूरो मांग रहा आपसे, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मी, 10 यूरोस, 10 यूरोस, 10 यूरोस की कोई वैल्यू है आपके पास? 10, 20 जो भी आप दे सकते, महीने में बोल रहा हूं, 20 यूरो निकालो, 30 यूरो निकालो, डेली 1 यूरो, 1 फ्रैंक, $1। मैं अपने नहीं मांग रहा, मैं आपके बेहतरी के लिए बोल रहा हूं। $30 हो, 30 यूरो हो, कितना, क्या वैल्यू उसकी, या $20, 20 पाउंड, जो भी आप निकाल सकते, निकाल के बैक होम, अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके गरीब रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली वाले नहीं है तो कोई एक यतीम को, एक विडो को भेज दो, एक यतीम का पेट भर दो, एक विडो का पेट भर दो, एक यतीम, इस्लाम ने बहुत जोर दिया यतीम के लिए, बहुत जोर दिया यतीम के लिए। आप किसी यतीम को $10 भेज दो, $20 भेज दो, मंथली। $20 की क्या वैल्यू है यार, कितनी वैल्यू होती है? आप भेज के 4 जुमेरात का डेली की नियत कर लो, उसको डिवाइड कर लो, डेली की नियत कर लो, परवरदिगार, मेरे करीम परवरदिगार, मैं $30 भेज रहा, मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा, मैं $20 भेज रहा इस फैमिली को, नियत कर लो। कोई भी, कोई यतीम फैमिली है, पूछो अपने बैक होम फोन करके पूछो कि कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई विडो है, कोई परेशान है, मौला का चाहने वाला, मौला का चाहने वाला, होमलेस को नहीं, मौला का चाहने वाला, अपने अपने वतन में भेजो। फर्स्ट को भेज दो, 1 महीने का प्रोटेक्शन ले लो, और नियत करो कि परवरदिगार ये जो मैंने भेजा इस गरीब को, इस यतीम को, ये 1 महीने का सबसे पहले अपनी ज़बान में मेरे इमाम ज़माना अजलुल्लाह ताला फरजो शरीफ एक सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे इमाम ज़माना की जान का सदका, पहली चीज मेरे मौला की जान का सदका निकालना। तुम्हारी जबान पे यह रहना कि अल्लाह मेरे मौला की जान का सदका, मेरे तेरी आखिरी हुज्जत, तेरी रहमत, तेरी नेमत, तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग का ये आखिरी, तेरी महबूब तरीन बंदे का सलामती का, तो उससे तुम्हारा इमाम का रिश्ता बनता, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती कि तुम रोज इमाम के लिए सदका निकाल रहे। और गैबत इमाम में, ये हायर ओकल्टेशन में, ये जिम्मेदारियों में से, रेस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई
کہ اپنے امام کا صدقہ نکالو، روز نکالو. آپ جب دو نیت کر لو کہ اللہ میرے امام کی جان کا صدقہ. یہ ہو گیا پہلی نیت کریں. دوسری نیت کرو کہ اللہ یہ جو میں نے صدقہ نکالا ہے اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے بھائی بہن کو دے دے، میرے رشتہ داروں کو دے دے، جیسے امینہ بائی کی فیملی امینہ بائی کو دے دے، اور کل مومنین و مومنات جنیوا کے، پیٹربرو کے، یورپ کے، پوری دنیا میں جان جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا ہے، جان جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ. اور ایک چیز اور ایڈ کرو، سارے مرحومین انٹائر فیملی، انٹائر شیعہ کمیونٹی، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز. اس کے بعد بولو کہ اللہ آج جس کی پہلی رات ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، تو اس کو اس کا ثواب دے دے. $10 $20 میں مثال دے رہا ہوں. $20 میں آپ نے امام کی جان کا صدقہ نکالا، اس کے بعد سارے مرحومین کے لیے نکالا. اس کے بعد تم تیسری نیت کرو کہ اللہ جتنے بیمار ہیں، سک پیپل ہے پوری دنیا میں مولا حسین کا چاہنے والا، پروردگار سارے بیماروں کے لیے میں صدقہ دے رہی کہ تو ان کو شفا دے دے. تو اگر خدا نہ خواستہ 1000 بیمار ہے پوری شیعہ کمیونٹی میں، پوری دنیا میں، تو تم نے 1000 کے بیماروں کا صدقہ دیا تو تم بیماریوں سے بچو گے. اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ تم نے دوسروں کا خیال رکھا. اسلام کا سب سے بڑا جو میجر چیز ہے کہ اللہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا، when you think about others. ہم اپنے بارے میں سوچتے، دوستو اپنے بارے میں جانور بھی سوچتا. کیا بول رہا یار میں، what I'm saying. اپنے بارے میں جانور بھی، اپنا خیال تو جانور بھی رکھ لیتا. تم دوسروں کا خیال رکھو. اسلام یہ میسیج دے رہا تم کو. اسلام کا پیغام ہیومینٹی کا پیغام ہے. مولا حسین کو ہیومینٹی کے امام ہے، انسانیت کا امام ہے. میرا مولا سیویئر آف انسانیت ہے، سیویئر آف ہیومینٹی ہے. مولا حسین کا کربلا کا میسیج یہی ہے کہ انسانوں کے لیے کام کرو. تو جب آپ دوسروں کے لیے کام کرو گے، دوسروں کے بارے میں when you think about others اللہ اتنا خوش ہوتا کہ تو نے میرے بندوں کا خیال رکھا، تو نے میری دوسری مخلوق کا خیال رکھا. 1000 واقعات میرے ذہن میں آ رہے اس وقت کہ کیسے تم دوسروں کا خیال رکھنے سے اجر عظیم، اور تم کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب اس پہ کہ جب تم دوسروں کا مشہور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا لیکن آج میرے منہ سے سن لے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بہت بڑے عالم دین کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، بہت بڑے عالم دین، اتنا بڑا عالم دین تھا وہ کئی کتابیں لکھی، مدرسہ چلا رہے تھے، سب کر رہے تھے. ان کی ڈیتھ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، اس میں آپ اس واقعے میں یہ میسیج ملے گا کہ دوسروں کے لیے کرنے میں ثواب کتنا ہے، کتنا ثواب ہے، اللہ کتنا ثواب دے رہا. تو وہ عالم دین نے، ان کی ڈیتھ ہوگی. ڈیتھ ہونے کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے کچھ دنوں کے بعد. جیسے اسٹوڈنٹ نے اپنے استاد کو دیکھا، اپنے عالم دین کو دیکھا، he was so happy. کہنے لگا آغا کیسے آپ، how are you؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو کہا آغا یہ بتائیے آپ نے اتنا کام کیا اسلام کے لیے، کتابیں لکھی، عبادت کی، دینی مدرسہ چلایا، اتنا آپ نے کیا ہے، سب سے زیادہ کس چیز کا ثواب ملا آپ کو کتنا ثواب ملا؟ وہاں پہ ریوارڈ ملا اللہ کے. وہ تو کریم ہے پروردگار. اس سے بڑا مرسیفل کون ہے؟ اس سے بڑا کرم کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا رحمان و رحیم کون ہے؟ اس سے بڑا عزیز و غفار کون ہے؟ اس سے بڑا تواب الرحیم کون ہے؟ اللہ مولانا یہ بتاؤ، آغا یہ بتاؤ یہ کیا حال ہے آپ کا، کیا کیا ملا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ جو میں نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، سبحان اللہ، سبحان، کیا کریم ہے، کیا کریم ہے اللہ. ذرہ برابر بھی جو میں نے اچھا کام کیا، نیکی کی، اللہ نے اس کا ریوارڈ دیا مجھے. I'm really comfortable، بہت آرام کے ساتھ.
ذرہ برابر بھی جو میری نیکیاں تھی اللہ نے بگ ریوارڈ دی. دین دی اسٹوڈنٹ سے کہ آغا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ کو کس چیز کا فائدہ ہوا؟ سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ پلیز غور سے سنو. سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا آپ کو؟ کہ آپ نے کہا اوفو کتنا ریوارڈ، تو مسکرانے لگے. پھر اس نے کہا کیا کوئی کتاب جو آپ نے وہ کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی، وہ کتاب لکھی، وہ نیکی کی، وہ مدرسہ چلا، کہا سب کا ملا. لیکن اس کا سوال کیا، سب سے زیادہ کس کو ملا؟ آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں اس نیکی کو تو مجھے یاد بھی نہیں تھا جو میں نے کی، اور سب سے زیادہ ریوارڈ اس کو ملا. مطلب کہنے لگے کہ وہ نیکی تو مجھے یاد ہی نہیں تھی، اتنی چھوٹی نیکی مجھے یاد ہی نہیں تھی، وہ واقعہ مجھے یاد ہی نہیں تھا. جسٹ امیجن کہتے وہ واقعہ مجھے یاد ہی نہیں تھا، لیکن سب سے زیادہ سارے جتنے نیکیاں اس کے اوپر یہ آ گئی. He was shocked. اسٹوڈنٹ پریشان ہو گیا، کہنے لگا پلیز آپ بتائیں مجھے، پلیز بتائیں. آغا نے کہا میں کتاب لکھ رہا تھا. دیکھیے وہ زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، کرنٹ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ جو ہے کینڈلز میں رہتے تھے، چراغ میں رہتے تھے. کینڈلز اینڈ چراغ کی لائف تھی. تو کہنے لگے میرا ایک چراغ جل رہا تھا، رات کا وقت تھا، مجھے یاد ہی نہیں تھا، میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، چراغ میرے سامنے جل رہا تھا. اور چراغ کے اوپر، کینڈل کے اوپر چھوٹے چھوٹے، ایک سیزن آتا 12 منتھس میں کہ چھوٹے چھوٹے پروانے بولتے ہیں ان کو. اتنا سا اللہ کی مخلوق، کیا شان ہے پروردگار، کیا شان ہے پروردگار. اتنی مخلوق ہے، اتنے سے مسکیٹوں سے بھی آدھا مسکیٹو سمجھا، بالکل چھوٹے چھوٹے پروانے جو ہوتے، وہ فائر کے اطراف ایسا گھومتے رہتے، چراغ کے اطراف ایسا گھومتے. شان پروردگار یہ، سبحان اللہ کہ وہ زندہ رکھ رہا اس فائر کے اندر اس کو. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. سوچو اللہ کی شان، جہاں چاہے وہ زندہ رکھ سکتا اور جہاں چاہے وہ موت دے سکتا. ہم آگ کے قریب جائیں مر جائیں، ہم آگ کے قریب جائیں، فائر کے قریب جائیں تو موت آ جائے، جل کے مر جائے. لیکن وہ اتنی سی جان ہے اس کو، ہم اتنے بڑے ہیوی، ہم جائیں فائر کے قریب تو مر جائیں. اچھا کینڈل ہم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، وہ چل جائیں تکلیف سے. ہم اتنے، جبکہ اتنے اشرف المخلوقات ہیں اور ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، اور وہ اتنی سی مخلوق ہے اللہ کی. پروانے اتنے سے ہوتے، ان کی جانی کیا، اس کو آگ کے اطراف رکھ رہا. کیا شان ہے پروردگار. یہ ہے، دیکھو یہ ہے قادر مطلق، یہ ہے حی یا قیوم، یہ ہے اللہ کی شان کہ جس کو جہاں چاہے رکھ سکتا، جس کو جہاں چاہے دے سکتا. nobody can stop him, nobody can question him. یہ ہے میرا کریم پروردگار. سجدہ کرو ہمیشہ، say thank you to your Allah and say thank you پروردگار، تیرا شکر ہے، تو قادر مطلق ہے. always say اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو جنیوا میں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اس کو بڑا سمجھنا. اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل سمجھنا. کیوں؟ دعائے کمیل میں میرا مولا نے کہا، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، دعائے کمیل میں میرے مولا کے جملے ہیں، آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب جلیل انا عبدکا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. یہ میں بول رہا، آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھا. کبھی سوچتے، کبھی بولا، زبان پہ آیا کبھی یہ جملہ کہ یا رب جلیل، اللہ تو سب سے بڑا ہے، جلالت والا ہے. یا رب جلیل انا عبدکا ذلیل. کون بول رہا؟ کائنات کا مالک بول رہا، زمین اور آسمان کا مالک بول رہا، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے، یا علی ابن ابی طالب، تو میری بخشش ہو جائے، مجھے معاف کر دے اللہ، اس نام کے صدقے میں معاف کر. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے اپنے کفن پہ مولا کا نام لکھواؤ، خاک شفا سے، زعفران سے. یا علی ابن ابی طالب، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، 14 معصومین کے نام لکھاؤ. دعائے سلسلۃ الذہب جو 8ویں والی دعا ہے،
نیشا پور کی، وہ اپنے کفن پہ ہمیشہ رکھو. کربلا مولا سے کفن لائے، اس کے اوپر یہ سلسلۃ الذہب والی دعا اپنے کفن پہ ہمیشہ رکھنا. زیارت عاشورہ اور سلسلۃ الذہب، گولڈن چین والی دعا، گولڈن چین والی دعا ہے یہ. سلسلۃ الذہب اس کو گولڈن چین بولتے ہیں. یہ اس لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی ومن النار. اس کے بعد وہ جو سینگ ہے خالہ، یہ امام رضا غریب کی سینگ ہے اس میں. اس کے بعد خالہ موسیٰ بن جعفر، خالہ جعفر ابن محمد، اس طرح ایک ایک امام سے اللہ کے رسول تک، مولا اللہ کے رسول جبرائیل اور اللہ تک جاتے. سلسلۃ الذہب یہ the most recommended دعا. You can keep it on your coffin. You can keep it in your coffin. یہ سب سے زیادہ ریکمنڈڈ دعا جو اپنے کفن میں رکھنا. جس لحد میں، جس گریو میں سلسلۃ الذہب ہوگی، خاک شفا ہوگی، زیارت عاشورہ ہوگی، جوشن کبیر ہوگی، وہاں پہ پھر عذاب نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ فارگیو کرے، اللہ فارگیو کرے ہم کو. یہ وہاں پہ نہیں ہوتا. یہ اتنا ریکمنڈڈ ہے، اتنا ریکمنڈڈ ہے یہ. تو بہرحال تو معصومین کا نام، وہ امام علی کیا بول رہے ہیں؟ یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. ایک ایک جملے پہ ایک ایک مجلس ہے کہ عبدک ذلیل. کیسا امام نے بولا، کیا امام کیا کہہ رہا؟ میں عبد ذلیل ہوں، تیرا بندہ. تو یہ وہ امام اس طرح مانگ رہا، یا رب جلیل انا عبدک ذلیل. We don't say this, we don't say this. We think we are something. یہ چیز کو نکالو، یہ چیز کو نکالو. آج شب جمعہ ہے، یہ چیز کو نکالو. آپ جب دعائے کمیل پڑھیں گے نا تو اس کو ریپیٹ کرو کہ اور تصور میں لاؤ. اور always when you say, when you do some du'as, you always say this first. یا رب جلیل انا عبدک ذلیل اخیر و فقیر و مسکین. اس طرح سے جتنا تم ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، اور جتنا دوسروں کے لیے کروں گے. اپنے لیے جنیوا میں زندہ مت رہو، دوسروں کے لیے زندہ رہو. ڈو سم تھنگ فار ادرس 24/7. تمہارے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں کمیونٹی کے لیے کیا کروں، میں دوسرے مومن کے لیے کیا کروں، میں اپنے مرحومین کے لیے کیا کروں. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، حرام ہے سیلفشنس، فارگیونیس ہے. پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو. بدترین کو کوئی نمازیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی، وہ سجدے منہ پہ پھینک دیے جائیں گے جب تم صرف اپنے لیے کر رہے. اگر تم دوسروں کے لیے خوش نہیں کرتے تو کوئی چیز کام ہی نہیں آئے گی نیچے. اللہ بولتا ہے کہ تم نمازیں پڑھی اپنے لیے پڑھی، واجب تھی اس لیے پڑھی، روزے رکھے اپنے لیے رکھے. تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ صبح سے شام تک میں نے کیا کیا اپنے اللہ کے ایک بندے کے لیے؟ مسکرا کے دیکھا، مسکرا کے بات کی. کوئی تمہارے گھر میں مہمان آیا تو کچھ کھلایا. ایک عجیب بیماریوں میں ہم پڑے ہوئے، عجیب بیماریاں. اب سنو، یہ لحد میں گریو میں جو سب سے زیادہ اجر ملا کس کا ملا؟ ہم ہم خالی سمجھ کہ نماز پڑھ کے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. خدا نہ خاصا غلط مت سمجھو، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ یو آر جسٹ لیونگ فار یور سیلف. یہ اسلام جس کو کنڈیم کر رہا، اپنی زندگی کو خود چیک کرو کہ 60-70 ایئرس کی لائف میں نے کتنا کمیونٹی کے لیے کیا، کتنا میں نے دوسروں کے لیے کیا، کتنا میں نے دوسروں کے لیے میں زندہ رہی. اپنے لیے زندہ تو جانور بھی رہ رہا یار، جانور بھی زندہ رہتا. دوسروں کے لیے زندہ رہو تو وہ بڑی بات ہے. افسوس، ویری سیڈ پارٹ ان اور لائف. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. بس تو وہ جو پرندے اتنے وہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، بس آخری سٹیج پہ ہوں. اب اس کے بعد مصائب ہے. 45 منٹس کے آلموسٹ مجلس ہوگی. جو چھوٹے چھوٹے پروانے ہوتے ہیں نا، اتنے کیا شان ہے پروردگار کی، کیا شان ہے پروردگار. اتنے سے ان کو زندہ رکھ رہا فائر کے اطراف، فائر کے اطراف. یہ اللہ نے بتا دیا اپنی طاقت کو، اللہ نے اپنی طاقت کو، اپنے پاور کو بتایا کہ میں جہاں چاہے جس کو چاہے زندہ رکھ سکتا، اور جہاں چاہے جس کو چاہے موت دے سکتا. موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں. قرآن میں بھی کئی جگہ کا. اگر لائف دے رہا تو میں بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں.
معصومین کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں اللہ نے ہم کو ہر چیز دی، زندگی بھی دی ہے، موت بھی دے گا انشاءاللہ۔ خاتمہ ایمان پہ ہونے کے لیے محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں زندہ رکھ اللہ، اور محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں دنیا سے اٹھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دوستو، تو اس عالم دین نے کہا، بس واقعے کو کمپلیٹ کر رہا، اس عالم دین نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ سے، خواب میں مرنے کے بعد آگے، مرنے کے بعد خواب میں آگے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا تھا، ایک دم مجھے پیاس لگی، میرا گلاس آف واٹر رکھا ہوا تھا وہاں پہ، تو آئی ٹک دا گلاس، میں نے ایک سپ لیا، پانی پیا، تو میرے یہاں سے ایک ڈراپ آف واٹر نیچے گرا میرے پیپر پہ، میرے ٹیبل کے اوپر ایک ڈراپ آف واٹر گرا۔ جیسی پانی گرا، وہ جو پروانے، چراغ کے اطراف پروانے گھوم رہے تھے، اس میں سے ایک اتنا سا پروانہ تیز آیا اور کہ وہ پانی پینے لگا۔ تو جیسی میں نے اس کو نوٹس کیا، میں پیچھے ہٹ گیا، کہا یار بیچارہ پیاسا ہوگا، لیکن ڈرنک کتنی دیر پیے گا، آئی ول ویٹ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا، یوں نہیں کیا، پیچھے ہٹ گیا، کہا پی لے تو پانی، جتنی دیر پانی پینا ہے۔ وہ 1 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ، اس سے زیادہ کیا پیے گا، اتنا سا تو ہے، اللہ کی بخشش شان پروردگار۔ وہ پیا، اڑ گیا، کہا اللہ اکبر، کرم ہے پروردگار۔ دیکھو کہتے یہ واقعہ میں بھول ہی گیا تھا، جب میں نیچے گیا میرا اعمال نامہ کھلا تو سب سے زیادہ اجر اللہ نے مجھے اس میں دیا۔ اس واقعے سے میسج کیا ملا، کیا کہا اللہ نے کہ تو نے میری دوسری چھوٹی سی مخلوق کا خیال رکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا، اب تیرے سارے گناہ معاف، تیرے گریڈز یہاں پہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ تو نے دوسرے کا خیال رکھا۔ کیا میسج ملا ہم کو کہ when you do something for others، تو زندگی کا ایک مشن بناؤ، یہ سب سے زیادہ تم کو لحد کے اندر کام آئے گا۔ اسی لیے کہہ رہا $10 $20 20 پاؤنڈ نکالو، غریبوں میں دے کے سوچو کہ اس کا اجر کتنا ملے گا، کہ تم نے کسی کی بھوک کو بند کیا، ختم کیا، تم نے کسی کی پریشانی کو دور کیا۔ اگر تم نے کسی کی پریشانی کو دور کیا تو اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا، اگر تم نے کسی کی بھوک کو ختم کیا تو اللہ تمہاری بھوک کو ختم کرے گا۔ تو میسج کیا ہے اسلام کا، لیو فار ادرس، دوسروں کے لیے زندہ رہو، اپنے لیے زندہ مت رہو۔ یہ بہترین ریوارڈ ہے یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ان دا گریو۔ آج عابد بلرانی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو انشاءاللہ۔ بس میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، کنکلوژن یہ ہے کہ لیو فار ادرس، فارگیونیس، اللہ معاف کرے، فارگیونیس کی دعا کرو، اللہ ہمارے پیرنٹس کو معاف کرے۔ بس آج شب جمعہ ہے، آج تھرسڈے نائٹ ہے، اللہ امینہ بائی رحمت اللہ اور جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کو، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، جن کے بھائی بہن، جن کے اہل خاندان، سارے مومنین مومنات کے لیے، انٹائر KSI جماعت جنیوا کے مرحومین کے لیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان کی خبروں میں تو اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جو میں نے باتیں کی کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی، ٹرائی ٹو ہیلپ۔ خالی ایک بھی اگر $20 $50 بھیج دے گا تو آج میری مجلس کامیاب ہو گئی۔ میرا اللہ قبول کر لے، میرا کریم قبول کر لے۔ آپ سب کے فائدے کی باتیں کی میں نے، اور بہترین ایصال ثواب جو ہے وہ مولا حسین کا ذکر ہے۔ اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں ہے دوستو۔ اس غریب پہ 2 آنسو نکال دو، یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے گریا کر رہے، اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ اتنا ہے کہ انبیلیویبل۔ ایک مجلس کا ثواب بھی اگر تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد میں چلا جائے تو ان کے گریڈز ایسا بلند ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے حق میں دعا دیتے ہیں۔
اس لیے کہ ماں باپ ہی تھے جن کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دل میں آئی. بس میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. اللہ امینہ بائی کے رحمت اللہ کے درجات کو بلند کرے. دوستو، اس غریب کا ذکر، اس مظلوم بی بی کا ذکر جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا، ایک آفٹرنون میں پورا گھر اجڑا. میری شہزادی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک پھر یہ گھر آباد نہیں ہوگا. ظالموں نے صرف حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا. 6 مہینے کے لال کو بھی نہیں چھوڑا، 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا ظالموں نے. رباب کا وہ لال، حسین کا وہ علی اصغر، جس کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے. عزیزو، جب ماں نے کو بتانے کے لیے مولا حسین علی اصغر کو لے کر آئے تھے شہزادے کو، تو حسین کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے جاتے تھے. حسین نے علی اکبر کے لاشے کو بھی اٹھایا، قاسم و محمد کے لاشے کو بھی. مولا نے مولا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو بھی دیکھا، اٹھایا. میں نے کتنی آسانی سے ایک جملے میں بول دیا اور آپ نے سن لیا. علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان نہیں تھا، قاسم کا پامال لاشا اٹھانا آسان نہیں تھا، بہن کے دونوں بچوں کی میتوں کو اٹھانا آسان نہیں تھا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھ کر اٹھانا آسان نہیں تھا. میرے مولا عباس کے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آئی، سکینہ کے زخمی رخسار یاد آئے کہ ہائے اب میرے عباس کی شہادت کے بعد میری سکینہ کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا. میرا مولا پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا کہ بھیا عباس تم چلے گئے. میں نے بڑی آسانی سے ایک جملہ بول دیا. اور جب واپس آ رہے تھے تو اثناء راہ میں ایک شخص نے آ کے عاشورے میں مولا حسین کو سلام کیا. عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اس نے آگے سلام کیا اور کہا کہ آپ حسین ہیں؟ تو مولا نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا. عزیزو، اس بچی نے خط لکھا، حسین نے خط کو لیا. بچی نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچا کو سلام. آخر میں صغرا نے لکھا بابا میری طرف سے میرے بھیا علی اصغر کو پیار کرو. عزیزوں، کوئی حسین کے دل کی حالت پوچھے، تڑپ گیا میرا مولا، تڑپ گیا میرا مولا. علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، بیٹی کی خواہش ہے. روتے ہوئے کہا علی اصغر ارے صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے بیٹا، بابا کیا جواب دے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. جب حسین علی اصغر کو لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے، اس ماں کو دل سے پوچھو جو انتظار میں کھڑی ہوئی تھی کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا، جیسے ہی رباب نے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی لیا. ارے میرا مولا حسین اب کیا جواب دے. سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. ہائے بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ماں کی ایک چیخ نکل گئی، یقین نہیں ہے یا she couldn't believe. کہنے لگی کہ علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح ہوتے؟ فوراً لے کے سینے سے لگا لیا. کہا میرے لال ماں کیسے برداشت کرے، میرے لال تیرا یہ غم الہی و سیدی و مولایا. پروردگار میرے قریب ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جس مرحومہ کے لیے امینہ بائی رحمت اللہ کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، اللہ اس کو میری شہزادی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. پروردگار میرے قریب جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. شیعیت کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل. شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما.
ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں نام میرا ایک سورہ فاتحہ مرحومہ امینہ بائی رحمت اللہ اینڈ مرحومہ مریم بائی رحمت اللہ، یہ دونوں مرحومین کے لیے پڑھیں، اپنے اپنے مرحومین کے لیے پڑھیں، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے پڑھیں، کل مومنین و مومنات و محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔